وسلموا على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمین بجاہ سید المرسلین۔ ناظرین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ ربیع النور، جس کو ہم لوگ ربیع الاول یا عید میلاد کے نام سے جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم سب ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور محدث اعظمین ارشاد فرماتے ہیں منّا علینا ربنا اذ بعث محمد ایدہ بیدہ ایدنا باحمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ حاضرین و ناظرین، کسی دیوانے نے کہا ہے نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ اور حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کے بھیس میں لا کر بشر کی بات کرو۔ سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، وہ کم نظر ہیں کسی دید ابر کی بات کرو۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی مدح سرائی یا ان کے اوصاف کو بیان کرنا، ان کو چاند سے تشبیہ دینا، ان کو سورج کی طرح کہنا۔ کسی دیوانے نے کہا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے، ان کا چہرہ صاف ہے۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے میرے حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے کہا اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، اگر کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس آ گیا اللہ کا نور۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ آ گیا اللہ کا نور، آ گیا تو اب سمجھنا یہ ہے کہ کہاں سے آیا، کہاں تھا جو آ گیا، اور وہ نور کون ہے جس کے بارے میں رب فرما رہا ہے کہ آ گیا نور اللہ کا۔ اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کے بارے میں اکثر مفسرین نے فرمایا لفظ نور سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے پاس سے جو نور آیا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔
تو پھر یہ تو مکے میں پیدا ہوا، یہ نور جس کو نور کہا جا رہا ہے یہ تو بنو ہاشم کے گھر میں پیدا ہوا، یہ تو عبداللہ کے صحن میں پیدا ہوا، تو کیا واقعی یہ نور بنو ہاشم کے خاندان سے آیا، یا یہ نور عبداللہ کے گھر سے آیا، یا یہ نور مکے سے آیا؟ اب اگر ہم یہ سوچنے لگیں کہ یہ نور مکے سے آیا تو یہ آیا ہی مکے میں ہے، تو پھر یہ مکے سے آیا، مکے میں یہ بات برداشت نہیں کی جا سکتی، یہ بات گلے سے اترے گی نہیں۔ ایک ذات اسی جگہ سے آئے اور اسی جگہ پر آئے، آنا اس وقت پایا جاتا ہے جب آنے والی ذات کسی اور مقام سے کسی اور مقام پر پہنچے، اور جب یہ نور خود مکے میں آیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نور کہیں اور سے آیا۔ اور آنے کے لیے میں آپ کے سماعت کے حوالے ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ آنے کے لیے پہلے ہونا ضروری ہوتا ہے، کوئی ہوگا تبھی کوئی آئے گا۔ تو پھر اب یہ شک و شبہ جو ابھی پیدا ہو رہے تھے کہ بنو ہاشم کے خاندان میں پیدا ہوئے، عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے، آمنہ کے گود میں آئے، یہ شک و شبہ نہیں برداشت کی جا سکتے، اس لیے کہ اگر یہ نور مان لیا جائے کہ آیا بنو ہاشم کے خاندان سے، تو پھر مطلب یہ ہوگا بنو ہاشم کا خاندان پہلے، اور اگر اس نور کی حقیقت کا ہم تلاش کرنے کے لیے لگ جائیں، اس نور کے متلاشی ہو جائیں، تو یہ نور آمنہ سے پہلے بھی ملتا ہے، یہ نور عبداللہ کی پیٹھ سے پہلے بھی ملتا ہے، یہ نور عبد المطلب سے پہلے بھی ملتا ہے، یہ نور عبد مناف سے پہلے بھی ملتا ہے۔ اگر اس نور کی پشتوں کے اوپر چلتے چلے جائیں، اگر ان کے جد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جائیں تو یہ نور ان سے بھی، تب جہاں سے جن کے بارے میں ہم شک و شبہ کر رہے ہیں، جن کی آمد کے بارے میں ہم اپنے دلوں کے اندر سوالات کو جنم دے رہے ہیں کہ یہ ان کا ہے، یہ ان کے گھر پیدا ہوئے، ان کے خاندان میں پیدا ہوئے، تو پھر ان کی ذات مبارک، ان کی ذات اقدس تو ان سب سے پہلے، اپنے جد اعلیٰ سے پہلے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا سیدھا سیدھا کہ محمد عربی نہ ابراہیم کے گھر سے آئے، محمد عربی نہ عبد مناف کے خاندان سے آئے، محمد عربی نہ عبد المطلب کے گھر پیدا ہوئے، بلکہ یہ آنے میں کہیں اور سے آئے ہیں۔ سارے سوالات ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں جگہ کرنے لگے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دیا، ہماری رہنمائی فرمائی اور فرمایا یہ مت پوچھو کہ میں کہاں سے آیا، یہ نہ پوچھو میں کس گھر سے آیا، مجھے جاننا چاہتے ہو تو سن لو۔ رب تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اگر میری آمد کا پتہ لگانا ہے تو رب نے فرمایا پتہ لگ چکا ہے، یہ نور مکے سے نہیں آیا، یہ نور بنو ہاشم کے خاندان سے نہیں آیا، یہ نور عبد المطلب کے گھر سے نہیں آیا، بلکہ یہ نور اللہ کے پاس سے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اب یہ نور کب تھا؟ جب رب کے پاس سے آیا تو یہ نور کب تھا؟ اگر اس نور کا پس منظر دیکھنا چاہیں، جی، اگر ہم اس نور کی تخلیق کا پتہ لگانا چاہیں تو یہ نور سارے انسانوں کے
والد محترم حضرت آدم سے پہلے ہے، یہ نور شجر و حجر سے پہلے ہے، یہ نور خشک و تر سے پہلے ہے، یہ نور بحر و بر سے پہلے ہے، یہ نور حور و ملک سے پہلے ہے، جی یہ نور جنت و دوزخ سے پہلے ہے، یہ نور پوری کائنات سے پہلے ہے۔ اب آپ سوچنے لگیں گے کہ اگر یہ نور ان سب سے پہلے ہے تو پھر بات کیسے مانی جائے؟ یہ تو 571 عیسوی میں آیا، اس نور کی پیدائش تو 571 میں ہوئی، تو آپ یقین رکھیں وہ جو آمنہ کے گھر پیدا ہوئے وہ اس نور کا عکس ہے، نور حقیقی تو ان سب سے پہلے ہی رب نے پیدا فرما لیا، اور ارشاد فرمایا، خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولو ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا بے شک اور ہر چیز کو میرے نور سے بنایا، اور میں اللہ کا نور۔ اب اس حدیث پاک کو سماعت کرنے کے بعد آپ لوگ یہ سمجھ لیں، اس نور کو عربی کہنا، اس نور کو مکی کہنا، اس نور کو مدنی کہنا، جی اس نور کو مطلبی کہنا، اس نور کو قرشی کہنا، جی اس نور کو ہاشمی کہنا، یہ سب عشق کے منزلوں میں نہیں۔ جب معشوق خود اعلان کر رہا ہے میں اللہ کا نور ہوں، بے شک اب اللہ کا نور جانے یا پھر خود اللہ جانے کہ یہ نور کیا ہے۔ اور آپ غور کریں اس ذات مبارکہ کی نورانیت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذات کو ایسا نور عطا فرمایا، ایسا نور بنایا، ایسا نور بنایا کہ اس نے دوسروں کی زندگی میں نورانی پیدا کر دیا۔ کیا بات، بے شک سبحان اللہ۔ اس نور کی جھلکیاں پڑیں تو ابو بکر طاقت کے علمبردار ہو گئے، اس نور کی جھلکیاں پڑیں تو وہ جن کے سامنے عرب کے بڑے بڑے رؤساء کا دبدبا نہیں چلا کرتا تھا، جب اس نور کی جھلکیاں ان کے دل کے اوپر پڑیں تو وہ عمر ابن خطاب، فاروق اعظم، عدالت کے شہ سوار بن گئے۔ اس نور کی جھلکیاں پڑیں تو یہ نور چمکانے پر آیا تو تجارت کے اس زمانے کے جو بزنس مین تھے حضرت عثمان غنی کو سخاوت کا علمبردار بنایا۔ اس نور کی جب جھلکیاں پڑنے لگیں، یہ نور جب بکھرنے لگا، یہ نور جب پھیلنے لگا تو شجاعت کا علمبردار فاتح خیبر، شاہ زمن، آفتاب نبوت کی دلکش ابو الحسن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حیدر کرار بن کر چمکے۔ یہ نور جب چمکا، اور یہ نور صرف ان لوگوں کو نہیں چمکا رہا ہے جنہوں نے اس نور کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ یہ نور تو ایسا چمکا رہا ہے، اس ذات کی نورانیت کا اندازہ آپ ایسے لگا لیں کہ اگر یہ ذات آرام کرنے کے لیے بستر نوم پر لیٹ گئی تو صحابہ نے کہا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ ذات رات کی تاریکی میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے تہجد میں اٹھنے کے لیے اٹھ جائے تو صحابہ کہنے لگے استیقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل، صحابہ کہتے ہیں نبی رات میں اٹھ گئے۔ اگر یہ ذات ایسی روشن ہوئی، یہ ذات اتنی روشن ہوئی ہے
کہ جس کی شب و روز ہم جانتے ہیں. آج 1400 سال کے بعد بھی پوری دنیا کو معلوم ہے اس ذات نے اپنی زندگی میں کیا کیا کیا. رسول اللہ نے کھانا کھایا، صحابہ نے اس کو محفوظ رکھا. رسول اللہ نے پانی پیا، صحابہ نے اس کو محفوظ رکھا. رسول اللہ نے سفر کیا، رسول اللہ نے اس کو محفوظ رکھا. رسول اللہ گھر میں آئے، صحابہ نے اس آمد کا ذکر کیا. رسول اللہ کسی محفل میں گئے، صحابہ نے اس محفل کو یاد رکھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا نور بن گئے، ایسا نور بن گئے کہ اگر منبر پر بیٹھ کر واز کرنے لگے تو صحابہ نے اس کو محفوظ کر لیا. اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کو دیکھ کر مسکرانے لگے تو صحابہ نے اس مسکراہٹ کو محفوظ کر لیا. اور اگر کسی کو دیکھ کر نبی کا تیور بدل جائے تو صحابہ نے اس لمحے کو بھی محفوظ کر لیا. اگر نبی دسترخوان پر ہیں تو صحابہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں اکل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر نبی پینے کی خواہش رکھتے ہیں، پیا، تو صحابہ نے اس لمحے کو محفوظ کیا، شریب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر نبی کسی گلی سے گزر رہے ہیں تو صحابہ کہہ رہے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر نبی کسی کو نصیحت کر رہے ہیں تو صحابہ کہہ رہے ہیں نصح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر نبی بستر عائشہ پر ہیں تو صحابہ کی جماعت کہتی ہے نام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر نبی بستر آرام سے، بستر استراحت سے اٹھ رہے ہیں، قیام کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، ٹھنڈی کے موسم میں وضو کا ارادہ کر رہے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتودع. اگر نبی نے ایک بار دھویا تو صحابہ کہتے ہیں تودع رسول اللہ علیہ وسلم مرتن. اگر نبی نے اپنے چہرے مبارک کو وضو کی حالت میں ایک مرتبہ دھویا تو صحابہ کہتے ہیں اغتسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہہ مرتن. اب اندازہ لگائیے نبی کی زندگی کتنی روشن ہے کہ اگر ایک کام ایک مرتبہ کیا تو صحابہ نے اس لمحے کو بھی محفوظ رکھا. اور اگر کسی موقع پر وہی کام رسول اللہ نے 2 بار کیا تو صحابہ کہتے ہیں اغتسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہہ مرتین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ 2 مرتبہ دھویا. اور اگر یہ کثرت اور بڑھ جائے تو صحابہ کہتے ہیں اغتسل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجہہ 3 مرات. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا. اور یہی وجہ ہے، آپ غور کریں، اسی فعل نبی کو دیکھتے ہوئے فقہاء نے اپنے اپنے موقف بنائے. کسی نے کہا 1 بار چہرہ دھونا، کسی نے کہا 2 بار دھونا، کسی نے کہا 3 بار دھونا. یہ سب کا اپنا اپنا الگ انداز ہے. لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ذات مبارک اتنی روشن ہے کہ جس کے گھر سے لے کر در تک کی بات دوسروں کو معلوم ہے. پوری کائنات میں آدم سے لے کر آج تک نہ کوئی آیا ہے اور نہ اب آنے والے کل تک کوئی آئے گا جس کی حیات مبارکہ کو اس کے ماننے والوں نے اتنا سمجھا ہو، اتنا روشن کیا ہو. اور صرف سمجھا یا روشن ہی نہیں کیا بلکہ اسی نور سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے، اسی نور سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بھی
ماننے والوں نے منور کر لیا. بے شک. اور یہ نور ہے جس نور کا صدقہ آج بھی چلا آ رہا ہے. جی. اور اس بات پر یقین بھی رکھیں جب تک یہ نور ہے تب تک اس کا صدقہ ملتا رہے. بے شک. یہ نور ایسا نور ہے جس کو نور نے دیکھا. رب فرماتا ہے اللہ نور السماواتی والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. رسول اللہ کہتے ہیں میں اللہ کا نور ہوں. یہ ایسا نور ہے جس نے نور دیکھا ہے. بے شک. بے شک. اور یہ نور اتنا منور ہے. اس نور کے منور ہونے کی وجہ میری سمجھ میں تو صرف ایک آتی ہے جی. کہ اس نور نے اس نور حقیقی کو، ہاں ہاں. اس نور عطائی نے نور حقیقی کو جی. اپنی ماتوئی کی آنکھوں سے دیکھا ہے. سبحان اسی اللہ. لیے یہ نور آج تک منور ہے بے شک. بے شک. سبحان. اور کل قیامت تک منور رہے گا. انشاءاللہ. بے اللہ شک. تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب پر اس نور کا صدقہ عطا فرمائے اور اسی نور کے صدقے میں ہم پر رحم اور کرم کی بارشیں فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آج کی ہماری اس اسلامی درس چینل میں جو حاضری ہوئی ہے مولا اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات کی تقریر پہ ایک شعر پیش ہوگا بس کہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریخ ہو رہا ہے، زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اٹھا دو پردہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ